ایمان کی خاطر اپنی جان موت کی نظر کرنے والی صابر و شاکر باہمت دلیر خاتون۔ ان خاتون کی آغوش میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی اور ہر موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے بچاتی آئیں۔ یہ خاتون فرعون کی جھوٹی خدائی کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر ایمان لے آئیں۔ فرعون کے ظلم و جبر کو سہتے سہتے اس عورت کے ساتھ ایسا کون سا واقعہ رونما ہوا کہ اس عورت کو دنیا کا عظیم مقام عطا کر دیا۔ مصری سلطنت پر حکومت کرنے والے فرعون کے جبر و ظلم نے رعایا کا جینا موت سے بھی مشکل کر رکھا تھا۔ مصر میں آباد قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ بنی اسرائیل پر مظالم کے پہاڑ توڑنے میں فرعون کو دلی سکون محسوس ہوتا۔ بادشاہت کی وجہ سے فرعون کے اندر غرور اس قدر سرایت کر چکا تھا کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں سے خدا کہلواتا۔ لیکن اس وقت محل میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو فرعون کے مد مقابل آ کر اس کی مخالفت کرتا۔ اللہ نے فرعون کی بادشاہت کو ختم کرنے کا ارادہ فرمایا تو قوم بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی انہی دنوں ہوئی جب فرعون نے تمام سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا اس مصیبت و آفت زدہ دور میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق کے اندر بند کرتے ہوئے صندوق کو مضبوطی سے جکڑتے ہوئے دریائے نیل کی نظر کر دیا۔ اسی دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کی جانب بہتی تھی۔ اللہ کی شان، یہ صندوق بہتے ہوئے فرعون کے محل سے دور ہونے کی بجائے فرعون کے محل میں جا پہنچا۔ آسیہ بنت مزاحم جو کہ فرعون کی بیوی تھیں اس وقت نہر کنارے بیٹھی نہر کے نظارے سے دل کو بہلا رہی تھی۔ حضرت آسیہ کی نیک دلی کے چرچے فرعون کے محل میں ہر زبان پر عام تھے۔ آپ خوبصورت اور نیک صورت خاتون تھیں، پر ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھیں جس کا کوئی علاج تک طبیب دریافت کرنے میں کامیاب نہ ہو پاتے، جس کی شدت تکلیف میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ فرعون نے حضرت آسیہ کی اس بیماری سے نجات کے لیے بہت زیادہ دولت کا استعمال کیا، لیکن اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکا۔ آخر تھک ہار کر کاہنوں نے فرعون سے کہا، اے فرعون، ہم پیش گوئی کرتے ہیں کہ اس دریا سے ایک شخص تیرے محل میں داخل ہوگا۔ اگر اس کے منہ سے ٹپکنے والی رال اس خاتون کے جسم پر ملی جائے گی تو یہ شفا پا جائیں گی۔ اگلی صبح جب حضرت آسیہ اس نہر کے کنارے آئیں تو انہیں نہر میں ایک تیرتا صندوق دکھائی دیا۔ آپ نے اپنے ملازمین سے اس صندوق کو پکڑ کر لانے کا حکم دیا۔ صندوق جب پکڑ کر ملکہ کے حضور پیش کیا گیا تو اس کے اندر رکھے خوبصورت بچے کو دیکھتے ہی ملکہ کے دل کے اندر ایک بجلی سی چمکی، جس سے ان کا دل منور اور روشن ہوا۔ آسیہ کے دل میں اس بچے کی محبت گھر کر گئی۔ حضرت آسیہ نے جو ہی بچے کو اٹھایا تو بچے کے منہ سے لباب دین گرنے کی دیر تھی جو آسیہ کے ہاتھوں پر پڑا اور ان کی بیماری فوراً ختم ہو گئی۔ حضرت آسیہ کی شادی تو فرعون سے ہوئی تھی، مگر حضرت آسیہ کے بطن سے کوئی اولاد نہیں تھی اور آپ بے اولاد تھیں۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود لے لیا۔ اللہ کی قدرت یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی فرعون کے محل میں ہوئی جسے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہونا تھا۔ اس زمانے میں فرعون لفظ دراصل مصر کی بادشاہی سنبھالنے والے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دو فرعونوں کا ذکر ملتا ہے، جس میں سے پہلا وہ جس کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور دوسرا جس کے پاس موسیٰ علیہ السلام ایمان کی دعوت اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ لے کر گئے، اور وہ سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔ حضرت آسیہ کا خاوند جس کے محل میں موسیٰ علیہ السلام پل کر بڑے ہوئے، اس فرعون کا نام رامسس ثانی بتایا جاتا ہے، اور بی بی آسیہ ریان بن ولید کی پوتی تھی۔ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو دور یوسف میں عزیز مصر تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے۔ مصریوں پر قبطی حکومت نے قبضہ کیا تو فرعون نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر بی بی آسیہ سے شادی کر لی۔ حضرت آسیہ کو دھمکی دی گئی وہ شادی سے انکار کرتی ہیں تو ان کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ فرعون کی حضرت آسیہ سے شادی ہونے کے باوجود بھی اللہ نے حضرت آسیہ کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ جیسا کہ مورخین نے لکھا کہ اللہ نے فرعون کو نامرد بنا دیا تھا، مگر بعض نے لکھا کہ فرعون کو ایک ایسی بیماری لاحق تھی جس کی وجہ سے اسے تمام زندگی طبیبوں نے صحبت سے منع کر دیا۔ یوں فرعون کبھی بھی بی بی آسیہ کے پاس نہ جا سکا۔ یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی اور حضرت آسیہ کو فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی فرعون کے محل عالی شان طریقے سے ہو رہی تھی،
مگر قبطیوں کے درمیان زندگی گزارنے کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام ان سے بالکل مختلف تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے بادشاہی غرور و تکبر اور خدائی دعوے کو بالکل مسترد کر رکھا تھا، اور اللہ وحدہ لا شریک کی کبریائی پر واضح بات کیا کرتے، جو کہ فرعون سمیت اس کے درباریوں کو بھی ناگوار گزرتی تھی۔ آخر وہ وقت آ گیا جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ آپ اللہ کا پیغام سنانے فرعون کے دربار میں پہنچے۔ اسی وقت انہوں نے آپ پر ایمان لانے سے انکار کرتے ہوئے معاذ اللہ آپ کو جادوگر کہنا شروع کر دیا، اور اپنے جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اتار دیا۔ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر چھوڑا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن کر تمام سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر یہ معجزہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، جبکہ فرعون اپنے غرور و تکبر پر قائم رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے انکار کر دیا۔ اس ہونے والے معرکے میں حضرت آسیہ بھی تشریف فرما۔ جب انہوں نے یہ معجزہ دیکھا تو آپ کے دل میں فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ فرعون کی بیوی اور ملکہ مصر ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، مگر اس کے باوجود بھی آپ غرور و تکبر سے کوسوں میل دور تھی۔ غریب کا ساتھ دے اور ان پر صدقہ خیرات دل کھول کر ادا کرتی۔ اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ بی بی آسیہ اپنے شوہر کے ارادوں کو اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے اس سے کبھی اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا، بلکہ چھپ چھپا کر اپنے پروردگار کی عبادت کیا کرتی اور اپنے پروردگار سے یہ دعا کرتی، اے اللہ مجھے فرعون اور اس کے دربار سے نجات دے، میں اس کی ان کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن فرعون کو حضرت آسیہ کے خفیہ ایمان لانے کی خبر ہو گئی۔ اپنے درباریوں سے کہنے لگا، کیا تم لوگ میری بیوی اس کے رویے کے متعلق جانتے ہو؟ سب بی بی آسیہ کی تعریفوں میں شروع ہو گئے اور ان کی بھلائیاں بیان کرنا شروع کر دی، جس پر فرعون کہنے لگا، تم لوگ اس بارے میں جانتے ہو وہ میرے سوا دوسرے معبود کو مانتی ہے۔ لہٰذا فرعون نے بی بی آسیہ کو دربار میں بلا بھیجا اور ان سے دریافت کرنے لگا، آج فرق واضح ہو جائے گا کہ تو کسے اپنا حقیقی معبود مانتی ہے۔ گویا بی بی آسیہ نے جذبہ ایمانی اور دلیری سے فرمایا، میں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو اپنا معبود مانتی ہوں، جو میرا تیرا اور ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون حضرت آسیہ کے اس جواب کو سن کر غضبناک و بے باک ہو گیا۔ بہت جلد پورے مصر میں ان چہ مگوئیوں نے اپنی جگہ بنا لی کہ فرعون اور اس کی بیوی نے فرعونی طور طریقے کو ٹھکراتے ہوئے دین موسیٰ کو قبول کر لیا۔ فرعون نے بیوی آسیہ کو سمجھا ڈرا دھمکا کر دین موسیٰ کو چھوڑنے کا کہا، مگر وہ حضرت آسیہ کے چٹان جیسے جذبے کے سامنے بے بس ہو گیا اور اس نے بیوی آسیہ کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ فرعون کے حکم مطابق بی بی آسیہ کو تپتے ہوئے گرم صحرا میں ریت کے اوپر باندھ کر لٹا دیا گیا۔ فرعون اس جگہ کے بار بار دورے کرتا اور کہتا کہ اب تو باز آ جا، میری بات مانتے ہوئے محل کی شاہی زندگی، آرام و آسائش کی زندگی تمہاری منتظر ہے۔ جب فرعون بی بی آسیہ کی چٹان جیسے جذبہ ایمانی کے سامنے بے بس ہو گیا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو بڑی سے بڑی چٹان ڈھونڈ کر لانے کو کہا اور اس چٹان کو آسیہ کے اوپر لٹا کر گرا دو۔ حضرت آسیہ جب فرعون کے اس ظلم کو سہ رہی تھی تو آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی۔ پروردگار عالم نے جنت کے حجاب ہٹا اور جنت و محل جو بی بی آسیہ کے لیے بنایا گیا تھا بی بی آسیہ کو دکھلا دیا۔ فرعون کا آخری فیصلہ پتھر گرا کر بی بی آسیہ کو شہید فرما دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مردوں میں سے تو بہت سے درجہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران اور کوئی عورت درجہ ایمان تک نہیں پہنچی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جنتی عورتوں میں سب سے افضل ختیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران ہے۔